میڈم، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا 1947 سے پہلے کیا یہ ایک تھے؟ جی ہاں، 1947 سے پہلے برصغیر پاک و ہند ایک ہی ملک تھا جس پر برطانوی راج تھا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بنے۔ بعد میں 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا۔ 1947 کے بعد پاکستان کے ساتھ رہا یا الگ؟ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے طور پر 1947 سے 1971 تک پاکستان کا حصہ رہا۔ 1971 میں ایک جنگ کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی اور ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ اب پاکستان کے ساتھ تھا بنگلہ دیش، تو درمیان میں بیچ میں بھارت بھی آ جاتا تھا، یا بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہی زمین تھی یا اس میں فرق تھا؟ جی ہاں، مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اور مغربی پاکستان جو اب موجودہ پاکستان ہے کے درمیان بھارت کی زمین تھی۔ یہ دونوں حصے جغرافیائی طور پر الگ الگ تھے اور بھارت کے مشرق اور مغرب میں واقع تھے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کیسے جاتے تھے؟ 1971 سے پہلے جب لوگ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش جانا چاہتے تھے تو عام طور پر انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ دونوں حصوں کے درمیان براہ راست زمینی راستہ بھارت کی وجہ سے نہیں تھا۔ سفر زیادہ تر فضائی راستے سے کیا جاتا تھا۔ پھر یہ جنگ 1971 میں لگی؟ جی بالکل، 1971 میں مشرقی پاکستان میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ دسمبر 1971 تک جاری رہی، جس کے بعد مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ انہوں نے جنگ جیت لی تھی؟ جی ہاں، مشرقی پاکستان کی تحریک نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان نے آزادی حاصل کر کے بنگلہ دیش کے طور پر اپنا وجود منوایا۔ نہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ تھے، فوج زیادہ تھی، کیا چیز ان کے پاس زیادہ تھی؟ مشرقی پاکستان میں لوگوں کی اکثریت تھی اور ان کی تحریک میں عوام کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں نے انہیں مضبوط بنایا۔ دوسری جانب مغربی پاکستان کی حکومت اور فوج کے پاس وسائل اور طاقت زیادہ تھی، لیکن مشرقی پاکستان کی عوامی تحریک نے اپنی منزل حاصل کر لی۔ بھارت کا ساتھ کس طرف تھا؟ بھارت نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی تحریک کی حمایت کی تھی۔ جب حالات شدت اختیار کر گئے تو بھارت نے فوجی مداخلت کی اور مشرقی پاکستان کی مدد کی۔ اس طرح بھارت کی حمایت اور فوجی مدد نے جنگ کا رخ موڑ دیا اور مشرقی پاکستان کو آزادی مل گئی۔ اب ان کا پہلا وزیر اعظم کون بنا؟ بنگلہ دیش کا پہلا شیخ مجیب الرحمان تھے۔ انہوں نے آزادی کے بعد بنگلہ دیش کے پہلے رہنما کے طور پر قیادت سنبھالی۔ اور وہیں پر بھی کرپشن ہوتی ہے یا کم ہے، زیادہ ہے؟ کرپشن ایک عالمی مسئلہ ہے اور بنگلہ دیش میں بھی اس کا وجود رہا ہے، تاہم اس کے خلاف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں تاکہ اسے کم کیا جا سکے۔ صحیح ہے۔ 71 کے بعد انہوں نے کسی اور ملک کے ساتھ بھی جنگ کی ہے؟ 1971 کے بعد سے بنگلہ دیش نے کسی اور ملک کے ساتھ بڑی جنگ نہیں کی ہے، لیکن ملک نے اندرونی مسائل اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس جہاز وغیرہ اور جنگی ساز و سامان زیادہ ہے، کم ہے؟ بڑے کسی ملک کے ساتھ وہ تنازع کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی فوج بنیادی طور پر اپنی دفاع کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان کے پاس مناسب فوجی ساز و سامان ہے، لیکن وہ بڑے ممالک کے ساتھ تنازع میں شامل ہونے کے بجائے علاقائی امن اور استحکام پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اب وہیں پہ وزیر اعظم کون ہے؟ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد اب بھی وزیر اعظم ہیں اور وہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں جو بنگلہ دیش کے بانی بھی تھے۔ تو کس ملک کے ساتھ ان کی سرحدیں لگتی ہیں؟ پاکستان کے ساتھ؟ نہیں، بنگلہ دیش کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ نہیں لگتی۔ بنگلہ دیش کی سرحدیں بھارت اور میانمار برما کے ساتھ لگتی ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں کون لوگ زیادہ ہیں؟ سنی ہیں، شیعہ ہیں، مسلم ہیں، یا ہندو وغیرہ ہیں، یا کون ہیں؟ بنگلہ دیش میں زیادہ تر آبادی مسلمان ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قابل ذکر ہندو اقلیت بھی موجود ہے۔ ہندو کتنے فیصد اور مسلمان کتنے فیصد ہیں؟ بنگلہ دیش میں تقریباً 90% آبادی مسلمان ہے، جبکہ ہندو آبادی تقریباً 8 سے 9% کے قریب ہے۔ یہ 1971 والی جنگ کتنے سال رہی تھی؟ 1971 کی جنگ تقریباً 9 مہینے تک جاری رہی۔ یہ مارچ میں شروع ہوئی اور دسمبر میں ختم ہوئی۔ اچھا، اس میں جہاز وغیرہ ہی چلے تھے، گولے مولے برسے تھے، اور یہ ٹینک میں سارا کچھ نکالا تھا، ہر چیز؟ جی ہاں، جنگ میں ہوائی جہاز، توپ خانے، ٹینک اور دیگر بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ یہ ایک بھرپور جنگ تھی جس میں کافی تباہی ہوئی۔ اچھا، انڈیا کی تباہی بھی ہوئی تھی یا بنگلہ دیش کی یا پاکستان کی؟ کس کی زیادہ ہوئی تھی؟ جنگ میں سب سے زیادہ تباہی مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں ہوئی۔
वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओए यहाँ से गोले वहीं जाते थे। जी, जंग के दौरान मगरबी पाकिस्तान की फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर हमले किए थे, जिससे वहाँ शदीद तबाही हुई। आई थी जहाज़ों के ज़रिए या सारे अमले निकल आए थे पूरे डिपार्टमेंट जहाज़ों पे या वैसे? मशरकी पाकिस्तान में तैनात पाक फौज के एहलकारों को हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के जरिए निकाला गया था। जंग के इख्तिताम पर जो एहलकार बच गए थे उन्हें वापस मगरबी पाकिस्तान लाया गया। तो बांग्लादेश आगे है या पाकिस्तान आगे है? दोनों ममालिक अपने अपने चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इख्तिसादी तौर पर बांग्लादेश ने हालिया बरसों में काफ़ी तरक्की की है और उनकी मईशत मुस्तहकम रही है। पाकिस्तान भी मुआशी तरक्की की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल जैसे करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। मजमूई तौर पर हर मुल्क के अपने हालात और चैलेंजेस हैं। उनके पास जहाज़ वगैरह हैं, अभी हवाई जहाज़ और मुल्कों में चलते हैं? जी हाँ, बांग्लादेश के पास फ़ज़ाइया मौजूद हैं और उनके हवाई जहाज़ भी हैं जो मुल्की दिफा और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। बांग्लादेश की अपनी कौमी एयरलाइन है जिसका नाम बमन बांग्लादेश एयरलाइंस है। ये मुसाफिरों को ले जाने वाली परवाजें चलाती है, जैसे पाकिस्तान में PIA है। अच्छा, और वहीं पर पानी काश्तकारी ज़्यादा है, डैम शैम, या पाकिस्तान से कम है? बांग्लादेश में ज़राअत एक अहम शोबा है। मुल्क में पानी की फरावानी है और कई दरियाओं की मौजूदगी की वजह से ज़राअत अच्छी होती है। ताहम पाकिस्तान में भी ज़राअत एक बड़ा शोबा है और वहाँ डैम्स और नहरी निज़ाम भी ज़्यादा वसी हैं। बांग्लादेश का तकरीबन पूरा बंगाल डेल्टा पर वाक़ है जो बहुत ही वसी और ज़रखेज़ है। वहाँ ज़राअत के लिए काफ़ी ज़मीन और पानी दस्तियाब है। तो चलो एंड पे उनको दुआ करो, मुस्लिम भाई हैं, अल्लाह पाक उनका भला करे और अल्लाह पाक उनको एक माशाल्लाह बड़ी ताकत बनाए। मुस्लिम भाई हैं। आमीन। अल्लाह ताला बांग्लादेश के लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, उनकी तरक्की और खुशहाली अता फरमाए, उनकी मुश्किलात आसान करे और उन्हें मजबूत और कामयाब बनाए।